مشل پاکستان نے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں ریاستی اور حکومتی سطح پر شفافیت کا جائزہ لیا گیا ہے اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ رپورٹ کے لیے 2000 افراد سے رائے لی گئی ہے۔ پاکستان کے ہر علاقے کے رائے دہندگان شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں احتساب کا جامع نظام موجود ہے۔ شہریوں کے معلومات تک رسائی کے حق کے لیے وفاق اور چاروں صوبوں میں قوانین موجود ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آڈیٹر جنرل کی سالانہ رپورٹ پر اداروں اور ڈپارٹمنٹس کا مفصل مواخذہ کرتی ہے، جبکہ بڑے ریگولیٹری ادارے باقاعدگی سے سالانہ کارکردگی رپورٹس جاری کر رہے ہیں۔ 58% رائے دہندگان نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا، جبکہ 46% رائے دہندگان نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر مثبت اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ 53% افراد معاشرے کے دوسرے افراد پر مثبت اعتماد کا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق 63% افراد واقف لوگوں پر بھرپور اعتماد کا رویہ رکھتے ہیں۔ 52% افراد اجنبی لوگوں پر بھی اعتماد کا رویہ رکھتے ہیں۔ شہریوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کا رجحان اپنے ناظرین کو بتائیں تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 82% رائے دہندگان نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلح افواج پر اعتماد کیا ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، جبکہ رپورٹ میں عوام کی مختلف ریگولیٹری اداروں سے واقفیت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ 90% رائے دہندگان پی ٹی اے کے کردار سے واقف ہیں۔ 95% رائے دہندگان ایف بی آر کے کردار سے واقف ہیں۔ 90% رائے دہندگان ایچ ای سی کے کردار سے واقف ہیں، جبکہ 52% رائے دہندگان نے اظہار کیا ہے کہ ای گورننس پلیٹ فارم سروس ڈیلیوری بہتر بنا رہے ہیں۔ 54% کے مطابق پاکستان ڈیجیٹل فیوچر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 52% رائے دہندگان پاکستان کی طویل المدتی سمت سے پر امید ہیں۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ جاری کی گئی ہے، پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ مشل پاکستان کی جانب سے۔ رپورٹ میں پاکستان میں ریاستی اور حکومتی سطح پر شفافیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے لیے 2000 افراد سے رائے لی گئی ہے اور پاکستان کے ہر علاقے کے لیے رائے دہندگان شامل ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اثر کیا کہیں گے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جو مشل پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے؟ بڑے متاثر اس میں اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی پازیٹیو رپورٹ ہے، خاص طور پر 2000 لوگوں سے یہ رپورٹ لی ہے اور انہوں نے یہی لکھا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ بالکل متاثر اور عمل ہے اور اس میں سب چیزیں بالکل اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی خود جو اسپیشل ڈومیشن ڈسکریمنٹ ہوتی ہے اس کا نہیں ہے۔ ریاستی حکومتی سطح پر شفافیت کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ احتساب کا جامع نظام موجود ہے کہ دیٹ آف کورس از ویری ویزیبل کلیئرلی، اور شہریوں کی معلومات تک رسائی کے حق کے لیے چاروں صوبے کام کر رہے ہیں، سینٹر کام کرتا ہے۔ تو یہ آئی تھنک پہلے رپورٹس ہوتی تھی اکثر پاکستان کے خلاف ہوتی تھی، پاکستان میں ڈسکرپنسی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ دیکھا جائے یہ بہت پازیٹیو رپورٹ ہے، اور اس سے پاکستان امیج جو ہے دنیا میں وہ بھی بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اپنا کام ہو ہے، جیسے احتساب کا عمل ہے، اس کے بعد باقی عوام کے حقوق کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہ آئی تھنک بہت اچھی رپورٹ ہے پاکستان ٹرانسپیرنسی کے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اچھا، جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اعتماد کیا ثابت کرتا ہے؟ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ مارکے حق کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو ضلع تمیز شکست دی، اس کو آئسولیٹ کیا، پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا، ریجن جو ہے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گیا، پھر اس کے بعد اس طرح پاکستان کا امیج بلڈ ہوا ہے پیس کیپنگ کے اندر، اور پھر عوام کی پوری تائید حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ یہ بیرونی حملہ ہو یا اندرونی جو آپ کی یہ ٹیررزم کے خلاف پاکستان مسلح افواج چل رہی ہیں، اس میں پوری قوم کھڑی ہے۔ یہ سب سے بڑی ملک کے لیے بہتر چیز ہوتی ہے کہ عوام اور فوج ایک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ فوج اکیلے لڑائی نہیں کرتی، ہمیشہ یو فائٹ ایز اے نیشن، اور اس کے بعد ٹروپس کے morale کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ٹروپس کوئی سیاچن کے برف پوش پہاڑوں پہ ہیں، کوئی کشمیر کے پہاڑوں پہ ہے، کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اگر سوشل میڈیا کو بھی اپنے عوام یہ فوج کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں بات ہو تو وہ ان کی بڑی فیلر آ رہی ہوتی ہے۔
شہیدوں کی فیملیز کو دیکھیں کتنی یہ لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے. یہ اب بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بڑی تعریف کرتے ہیں. ہر ایک عوام کی دیکھیں ساتھ کریں تعریف ہو رہی 14 اگست کس طریقے سے منایا جائے, جو پہلے کبھی نہیں منایا گیا. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت فوج, عوام, حکومت ایک ہے, مل کے چل رہے ہیں اور صرف عوام کے لیے پاکستان کے لیے کام کیا جا رہا ہے. امیج بلڈ ہو گیا. اب اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے, اپنے ملک کے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ حکومت پاکستان پورا رول کر رہی ہے. پھر ہماچل خود بھی اس کے اندر بہت کوشش کر رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ ایک متاثر کن یہ بھی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ 58% رائے دہندگان نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور جو کنٹریبیوشن رہی ہے سوشل میڈیا کے جو پروپیگنڈا کے خلاف ISPR کی, اس کو بھی اجاگر کیجیے گا. ان کا کتنا اس کے اندر حصہ ہے جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو پروپیگنڈیٹ نیوزز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ISPR سے جو بعض اوقات انفارمیشن پاس کی جاتی ہے, ابھی سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے ISPR کو اور انفارمیشن منسٹر کی جو چیزیں نکلتی ہیں ان پہ بلیو کرنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا کو اب فیک پروپیگنڈا کہتے ہیں, اور اس میں کیونکہ انڈیا کی بہت فیک پروپیگنڈا کی ویب سائٹس ہیں, سوشل میڈیا, اسی طرح یہ افغانستان رجیم کی طرف سے بھی انڈیا نے بات چھوڑی ہے, ان کی طرف ہوتی, جس کو عوام سمجھتے ہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا بات ہو رہی ہے اپنے مسلح فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, اس کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. دے انڈرسٹینڈ کہ اس وقت یہ انڈیا نے کیونکہ جس طریقے سے مارکیٹ کے بعد جھوٹا مودی پروپیگنڈا کیا, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو ڈونٹ بادر. پاکستان کے میڈیا کو لوگ سنتے ہیں, پاکستان کے میڈیا کی بات کرتے ہیں. پاکستان میڈیا نے بڑا پازیٹیو امیج بلڈ کیا. اسی طرح DISPR نے جس طریقے سے اپنے قوم کو آگاہ رکھا اور بریف کیا, اور جو بات کی وہ اب تک پروف ہوئی, ثابت صحیح ہوئی. اور انڈیا نے اب مجھے بتائیے کہ کہا کہ 5 ان کے صرف سپاہی مارے گئے ہیں لڑائی مارکاٹ کے اندر, جبکہ ان کے میرے گھر میں 100 سے زیادہ مارے گئے ہیں. ان چیزوں کو آپ دیکھیں اب تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا فرق ہے پازیٹیو امیج بلڈنگ ہماری پاکستانی میڈیا کی اور انڈین میڈیا. اور انڈین میڈیا کو کوئی نہیں سنتا, زیادہ تر پاکستان کی باتوں کو بلیو کرتے. اس کا گریجولی اپنے عوام پہ افیکٹ ہوا. اب عوام نے اپنی حکومت کی اور ISPR کی جو باتیں ہیں ان کو پہ یقین کرنا شروع کر دیا. اچھا سر, ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں پہلے خود احتسابی بھی شروع ہوئی, پاک فوج میں بھی, مختلف عدلیہ کے اندر بھی, تو اس خود احتسابی کے اوپر جس طرح سے اعتماد عوام کی جانب سے نظر آیا, اس پر کیا کہیں گے اس رپورٹ میں؟ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کی جا رہی ہے. پھر آپ کا نیب اپنا کام بہت احسن طریقے سے, DG چیئرمین نیب بہت اچھے ہیں, وہ اپنا کام بڑی تندرستی سے کر رہے ہیں. اس کے بعد ایون پروونشل لیول پہ بھی کافی چیز میں FI اپنا کام کر رہی ہے, سائبر کرائم والے اپنا کام کر رہے ہیں. تو اور لوگوں کی یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے اس میں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ اگر آپ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ اس وقت بڑا پازیٹیو امیج بلڈنگ میں پاکستان کا امیج جو ہے نا وہ بہت بلڈ کر گیا. 60% جو ہے وہ پاکستان جو ابھی بھی آئی ووڈ سے کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ 400-500 اچھے بچے بچیاں جو بہت ہی IT میں اچھے ہیں ان کو کاؤنٹر نیریٹو کے لیے سوشل میڈیا بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر, جو رپورٹ سامنے آئی ہے, ٹرانسپیرنسی رپورٹ پاکستان کے حوالے سے مشعل پاکستان نے ریلیز کی ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر بھی بڑا اعتماد نظر آیا ہے, اداروں کی کارکردگی کے اوپر بھی اعتماد نظر آیا ہے, ویژن کو لے کر بھی اعتماد نظر آیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور یہ گورنمنٹ کے نیریٹو کے اوپر بات کرتی ہے, جس میں کیا نام ہے, جس میں یہ بات کرتی ہے کہ 600 ویری پازیٹیو رپورٹ کہ 600+ ریفارمز جو ہیں اکراس 135 انسٹیٹیوٹس میں, فیڈرل انسٹیٹیوشنز میں کیے گئے, جو بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی جو ڈیجیٹل پالیسی ہے اس کے اوپر 200+ ڈیجیٹل ریفارمز ہیں, جو 52% آف لوگ جو ہے اس سے ایگری کرتے ہیں. اسی طرح 54 اسی طرح اکنامک جو ریفارمز ہیں اس کی بات تقریباً پاکستان میں 40 سے زیادہ % لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو اکنامک ریفارمز ہیں اس سے حکومت بہتر ہو رہی ہے.
اسی طرح پبلک آپٹمزم جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے پازیٹیو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہی جو ہوتی ہے آگے ہوپ اور نیو جو چیزوں کو چینلائز، ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو تقریباً 52% یہ بہت بڑا ایک فگر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ اگری کرتے ہیں اینڈ وی تھنک کہ اٹس آن دا رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح 82% لوگوں نے اپنا جو میں پرسنٹیج کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک نمبر ہے کہ 82% لوگوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر، ان کا سوشل ویلفیئر، اس پروسیس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں. سو اٹس اوور آل پازیٹیو سروے، اور جو پاکستان کے لیے یقیناً ایک پازیٹیو سروے ہے جو پاکستان کی امیج کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. سارہ احمد، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سارہ صاحبہ، جس طرح سے عدلیہ کی کارکردگی ہے، جس طرح سے لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس رپورٹ کے اندر، وہ بہت متاثر کن ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک یہ بہت ایک انکریجنگ اور ایک کنسٹرکٹیو اسیسمنٹ ہے اس پاکستان کی جو اصلاحات کے عمل سے گزر رہا ہے. ابھی یہ رپورٹ ہمارے چیلنجز کو تسلیم کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ابھی پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے، اور لیکن اس بات کی بھی شواہد فراہم کرتی ہے کہ ہمارے اداروں میں تبدیلی آ رہی ہے، طرز حکمرانی زیادہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہوتا ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی کا. اور پاکستان عوام ملک کے مستقبل کے حوالے سے اب کافی پر امید ہے. جیسے کہ 92% لوگوں نے کہا کہ پاکستان صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آئی تھنک دیٹس ویری انکریجنگ. اور یہ رپورٹ کچھ آف کورس چیلنجز کا بھی سامنا کرتی ہے. اس کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ عوامی رائے کو ان کو لگتا ہے کہ اتنا زیادہ اس میں انوالو نہیں کیا. دیٹ از good, it's a suggestion, it's a positive suggestion for improvement, جس پہ of course ہمیں کام کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے اس رپورٹ کی کہ پاکستان اپنے شہریوں کے تجربات اور ادارہ جاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر اپنا جائزہ لینا شروع کر رہا ہے. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو ہمارے ملک میں لیا ہے اصلاحات کی طرف سے. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر اس میں بات کی گئی ہے، جس طرح سے اب ذکر کیا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آڈیٹر جنرل، ان سب کی رپورٹس کے اوپر بھی اعتماد کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے کام کے اوپر بھی اعتماد کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جس طرح سے حکومت کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنا رہے ہیں. ان نمبرز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیے، یہ پورا روڈ میپ ہے. بیسکلی یہ جو رپورٹ ہے روڈ میپ، اور یہ شفافیت جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی، اس کا مطلب ہے کہ شہری دیکھ سکیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. احتساب کا مطلب ہے کہ غلط کام کی صورت میں جب ہو رائٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. قانون کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ قوانین طاقتور اور کمزور دونوں پر یکساں لاگو ہوں، ایکول ٹریٹمنٹ، چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو. جب یہ تینوں چیزیں مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں تو عوامی اعتماد خود بخود مضبوط ہوتا ہے. اور اس رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اعتبار کر رہے ہیں اب جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے ادارے، ان کے اوپر. اسی لیے 52% نے جو کہا ہے کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور اس کا ایگزامپل یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، میں خود ممبر ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پنجاب میں، اینڈ جس طرح ڈیٹیل میں تھورلی چیک ہوتا ہے اور پھر پنشمنٹ دی جاتی ہیں، وہ سب یہ شو کرتا ہے کہ جو ہم ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مزید ترقی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو اور شفافیت ہو. اچھا سارا، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس میں اویئرنیس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. جس طرح سے اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں، کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور what will be the results in future. تو جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 58% لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن ہیں، اور باقی پارلیمنٹ کے مالیاتی نظم و ضبط بڑھانے کی کاوشوں پر بھی انہوں نے اعتماد کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں، آئی تھنک ایک میجر شفٹ آیا ہے پاکستان میں، اور وہ میجر شفٹ کیا ہے کہ پہلے لوگ صرف سوشل میڈیا کی خبروں کو مان رہے تھے، بلیو کر رہے تھے، اس میں جو بھی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن دیا جا رہا تھا، they were just blindly trusting them. لیکن اب جو DGISP
ISPR کی ریگولر بریفنگز ہو رہی ہیں, جو ہمارے انفارمیشن منسٹرز آ کے بات کرتے ہیں, اس کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے, اس کو لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں, ان کا جو ہے وہ ٹرسٹ ہے, اور یہ بریفنگز دے آر ویری ہیلپ فل. اور اسی لیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی عوام کا, جو پاکستان کے افواج پر جو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ہے, وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اٹس ویری ویری انکریجنگ. اینڈ دا ریزن از کہ یہ ریگولرلی جو پہلے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو ہے ان کے مائنڈ میں انسٹل کیا جا رہا تھا تھرو سوشل میڈیا, وہ سب فیل ہو گئی وہ پوری کیمپین, اینڈ ناؤ لوگ جو ہے وہ اب حقائق اور مبنی بات کرتے ہیں, وہ سن رہے ہیں DGI کو بات کرتے ہوئے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کتنی ترقی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سارہ احمد اب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سمر بلور صاحبہ, رہنما مسلم لیگ نون ہے. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. کیا کہیں گی یہ جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے مشعل پاکستان کی جانب سے ٹرانسپیرنسی کو لے کر, پاکستان کی امیج بلڈنگ کے اندر کتنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, اور جو ایکچوئل ریالٹی ہے جس بیس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اویئرنیس کو اجاگر کیا گیا ہے, کیا کہیں گی ان اعداد و شمار پہ؟ کہ جو اعداد و شمار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس ویری گڈ. اچھا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کی ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل سرویز ہوں جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کی نمائندگی ہو, اینڈ یہ گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے ایک بلو پرنٹ کا کام کر سکتا ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں, کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں, کہاں پبلک کا ٹرسٹ لیول پلمٹ کر رہا ہے, کس چیز کے اوپر پبلک ٹرسٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ دس از اے ویری گڈ اینڈ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس. اور اس طرح کے ٹرسٹ وردی ادارے جب یہ کام کرے, جس کے اوپر مطلب یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بس ایک فکٹیشس قسم کی رپورٹ ہے, تو اس طرح کی رپورٹس جو ہیں دے ول گو اے لانگ وے. اور اس رپورٹ میں مثبت بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اوور آل ٹرانسپیرنسی کا نظام ہے وہ 2021 سے 4 پوائنٹس کی اس میں انکریز آئی ہے, وچ از گڈ, بٹ دا ریٹ آف انکریز اسٹل نیڈس ٹو بی ایٹ اے فاسٹر پیس. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاک فوج کی کارکردگی پر جو ان کا تحفظ ہے, جس طرح سے انہوں نے سرحدوں کو محفوظ بنایا ہوا ہے, 82% لوگوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس اعتماد, اس محبت کو آپ کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گی؟ پاک فوج ہمارا فخر ہے, اور یہ بات اس رپورٹ میں, سروے میں کلیئرلی کھل کے سامنے آئی ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان بڑے ڈیفیکلٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات کے ساتھ جونج رہا ہے. ہماری بارڈرز کے اوپر دہشت گردی ہے, انڈیا اور اسرائیل سپورٹڈ BLA جو بینڈ آرگنائزیشن ہے, اس نے ملک میں ایک افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ ساتھ ایک طویل قسم کی کیمپین چلائی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن لوگ ریالٹی دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بنیان المرصوص میں ہمارے فوج نے کس دلیری, کس جرت کے ساتھ مقابلہ کیا. پھر ٹیررزم کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں, سیپریٹسٹ کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں, اینڈ ایٹ دا بیک آف اٹ ان سب میں فورن فنڈنگ کا ایک ہمارا دشمن ملک کا ایک ہاتھ ہے. تو ان کے خلاف پے در پے قربانیاں دی جا رہی ہیں, شہادتیں دی جا رہی ہیں. وہ جو جذبہ ہے, جو ولولہ ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کا جو ریٹرن سینٹیمنٹ ہے, یہ فخر بھی کرتے ہیں, گریٹیٹیوڈ بھی ہے کہ ان جوانوں کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھی طریقے سے سروے نے اس چیز کو پن پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.